سوڈان کے حکمرانوں کے خلاف عیسائیوں سمیت کئی مختلف ملکوں نے جدوجہد کی۔ کیا وجہ بنی کہ جدید سوڈان کی آزادی کے فوراً بعد سے ہی اس پر کئی قسم کے تنازعات شروع ہوئے؟ آج سے کئی دہائی پہلے یہاں پر کون کون سے مذاہب کے لوگ آباد تھے؟ کیونکہ یہاں پر مسجدوں کے ساتھ ساتھ ہمیں کئی صدیوں پرانے مندر اور چرچ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ 42.9 ملین کی آبادی کے ساتھ سوڈان آج بھی دنیا کے غریب ترین لوگوں کی فہرست میں شامل ہے۔ وہ کون سا گاؤں تھا جو سوڈان کے سمندر میں ڈوب گیا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ 1972 کے امن معاہدہ جو کہ لڑائی اور تنازعات کو دور کرنے کے لیے کی جا رہی تھی وہ ناکام ہو گئی، جس کے نتیجے میں 5 لاکھ افراد ہلاک ہوئے؟ تو آئیے دوستو، آج کے ہمارے اس ویڈیو میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوڈان کی ہسٹری کی اگر بات کی جائے تو اس کی تاریخ فرعون تک جاتی ہے۔ ماضی میں یہ افریقہ کے سب سے بڑے ملکوں میں سے ایک تھا۔ جیوگرافیائی لحاظ سے بھی اسے اس وقت بگیسٹ کنٹری تصور کیا جاتا تھا۔ 2011 میں پورے سوڈان میں ہلچل سی مچی جب سوڈان کے عوام نے آزادی کے نام پر ووٹ دیے۔ یہ ان کے لیے حماقت تھی یا پھر کوئی بڑی سازش ملوث تھی اس کے پیچھے؟ لیکن سوڈان کے عوام کے اس کٹھن فیصلے کے بعد ان کی اپنی زمین کو انہی کے فیصلے نے سوڈان کو 2 ٹکڑوں میں بدل کر رکھ دیا۔ اب جب کہ سوڈان 2 مملکتوں میں تبدیل ہوا، اسی کو دیکھتے ہوئے عیسائیوں نے باقی مخالف ملکوں کے ساتھ مل کر عرب کے مسلم لیڈرز کے خلاف سوڈان کی جانب کی طرف سے جنگ شروع کر دی۔ یہ جنگ کئی سالوں تک مسلسل جاری رہی۔ سوڈان کے آزاد ہونے کے بعد یہ کئی عرصے تک تنازعات کی لپیٹ میں رہے۔ 2023 میں دوبارہ سے سوڈان کی کیپٹل خرطوم میں ملک کی فوجی قیادت کے اندر ایک شیطانیت نے جنم لیا، جس کی وجہ سے ان کے بیچ دوبارہ سے جنگ چھڑ گئی۔ لیفٹیننٹ جنرل عبدالفاتح البرہان سوڈان کے موجودہ فوجی رہنما ہیں۔ انہوں نے اپریل 2019 میں عمر البشیر کی مہینوں کے آمرانہ حکومت کے خلاف کئی مہینوں کے مظاہروں کے بعد ایک فوجی رہنما کی بنیاد پر اقتدار سنبھالا۔ اب یہاں پر فوج نے ایک ساتھ مل کر سوڈان پر حکومت کرنے اور انہیں دوبارہ انتخابات کی طرف لے جانے کے لیے ایک کونسل کی بنیاد رکھی۔ یہاں پر فوج اپنا ایکشن لیتی ہے سویلین کے وزراء کے خلاف، انہیں برطرف کر دیا جاتا ہے اکتوبر 2021 میں۔ لیکن ٹھیک 1 ماہ کے احتجاج کے بعد پرائم منسٹر عبداللہ حمدوک کو بحال کر دیا جاتا ہے۔ دراصل سویلین وزراء کو گرفتار کرنے کی وجہ یہ بنی کہ انہوں نے سویلین جماعتوں نے اقتدار کی تقسیم کے نئے معاہدے کی حمایت کرنے سے انکار کر دیا۔ حمدوک کے فوج کے خلاف کارروائیوں کے نتیجے میں حمدوک کو 2022 میں مستقل طور پر اقتدار سے ہٹا لیا جاتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ سوڈان کی کوئی بھی خبر باہر نہیں جاتی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سوڈان کی میڈیا کافی حد تک محدود ہے۔ سرکاری ٹی وی اور ریڈیوز حکومتی پالیسی کے انڈر کام کرتی ہے۔ نجی پریس جو کہ اپوزیشن کے خیالات رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے شائع ہونے والی چیزوں میں ایڈنگ کر دیتے ہیں، جس سے کہ سوڈان کی کوئی بھی خبر باہر ہی نہیں جاتی۔